کل سورہ بقرہ کی جو تلاوت مکمل ہو گئی تھی اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم مسئلہ اگر اس پہ عمل نہ کیا جائے تو معاشرے میں بہت زیادہ فساد برپا ہوتا ہے، اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود میں جو کچھ باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے کوئی سودی معاملہ کیا ہوا ہے، جو پہلے لے چکے ہو وہ لے چکے ہو، لیکن آئندہ جو بھی سود کی رقم ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ لو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سودی معاملہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، جو آئندہ اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ ایمان والا اور سودی یہ دو بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی اگر ایمان والا ہے تو وہ سودی نہیں ہو سکتا، اگر سود خور ہے تو وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان والے ہو تم یہ کام نہیں کرو۔ اس کی اگلی آیت میں کیا فرمایا، یہ لفظ ذرا قرآن کے آپ سنیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن کے اس حکم کو نہیں مانو گے، ایسا نہیں کرو گے، تو کیا فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے نا بڑی جنگ، عربی زبان کے اندر یہ لفظ ہے نا حرب کا مطلب جنگ ہے، لیکن قرآن کے اندر یہ جو زبر زیر لگی ہوتی ہے نا اس کا بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو حربن، یہ جو تنوین ہے دو زیریں ہیں، ان دو زیروں کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اے مومن، اے لوگو اگر تم اس سود کو نہیں چھوڑو گے، اللہ کے اس حکم کو نہیں مانو گے، سودی معاملے تم معاشرے میں کرو گے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ معاشرہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب پھر آپ اندازہ لگائیں جو اللہ سے معاشرہ جنگ کر لے گا اس کی معیشت کیسے سنبھلے گی، وہ کیسے خوشحال ہوں گے، وہ کیسے اس معاشرے کے اندر امن کے اندر رہ سکتے ہیں۔ فرمایا اگر تم توبہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم اپنے سودی معاملے میں توبہ کر چکے ہو اور تم نے کسی کو سود پر پیسے دے رکھے ہیں اور اب تم توبہ کر چکے ہو، اب تمہارے لیے تمہارا اصل جو رقم وہ تم واپس لے لو، اور سودی جو لین دین ہے سود کی رقم اس کو تم نہ لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ اس کی اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جس کو تم نے پیسے دے رکھے ہیں سود پر وہ بندہ تنگ دست ہے، سود سے تم توبہ کر چکے ہو اور اس کے پاس اصل پیسے بھی تمہیں واپس کرنے کے لیے نہیں ہے، تو یہاں اسلام اصول دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس بندے کو اگر وہ بندہ حق پہ ہے، واقعی وہ مجبور ہے، اس کو کچھ وقت کے لیے مہلت دے دو۔ اور یہاں میں ایک حدیث مسند احمد کی سنانا چاہوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک سچے بندے کو، دو حدیثیں یعنی میں دونوں طرح سے مسئلہ واضح کروں گا، فرمایا اگر ایک بندہ سچا بندہ ہے اور وہ واقعی مجبور ہے، اس کو کوئی بندہ قرض دے چکا ہے اور اس کو وہ مہلت دیتا ہے، تو فرمایا قرض کے جو مدت ہے اس کے بعد جتنے دن وہ مہلت دے گا، فرمایا ہر دن جتنا اس نے قرضہ لینا ہے اتنا اس کے نامہ مال میں ہر روز صدقے کے طور پہ لکھا جائے گا۔ اور دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اگر کسی بندے سے آپ نے قرض لینا ہے اور وہ بندہ جان بوجھ کے تم کو تنگ کر رہا ہے، ٹال مٹول جان بوجھ کے کر رہا ہے، واپس کرنے کے اس کے پاس حالات ہیں، فرمایا پھر قرض لینے والا بندہ اگر کسی کے گریبان کو بھی جا کے پکڑ لیتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے۔ دونوں طرح سے پیغمبر علیہ السلام نے اس مسئلے کو واضح کیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جب یہ سود کا یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھایا تو آخر میں جو فرمایا اس کو آپ ذرا سنیں۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں سود کے ان سارے معاملات احکامات کو سننے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پھر مومنوں لوگوں ڈر جاؤ
جس دن تم سارے اس اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، ثم توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پھر اس دن ہر جان، ہر بندے نے جو کچھ کیا ہے اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس میں ذرہ برابر ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر یہ جو معاشرتی مسائل کو بڑے کھول کر کے واضح کیا ہے، انشاءاللہ سورہ ال عمران کے اندر کچھ آیات ہے، ان کا انشاءاللہ ترجمہ میں کل، اور خاص طور پہ جو ابھی قاری صاحب نے چوتھی تراویح سے جو تلاوت شروع کی ہے، اس میں جو قرآنی آیات کی ایک تلاوت، اس میں دعائیں ہیں بہت زیادہ، تو ان دعاؤں کا ترجمہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل پیش کروں گا۔